ہاشمی صاحبہ سے ہم نے کل بھی آپ کی بات کرائی تھی. انہوں نے اپنا قرآن کا سفر مکمل کیا جس میں اپنی پوری تعلیمات کو مکمل کرنے کے بعد بہترین اساتذہ کی زیر نگرانی انہوں نے پڑھا. اس کے بعد انہوں نے عالمہ کا ڈگری حاصل کی. اینڈ دس از ناٹ اونلی کہ انہوں نے صرف دینی تعلیم حاصل کی مگر دنیاوی تعلیم میں بھی, اور وہ بھی ٹیکنیکل تعلیم. انہوں نے ماسٹرز کیا, کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا. اینڈ ناؤ تعلیم دینے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو قرآنک تعلیم کے لیے شی ڈڈ ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس اینڈ اپنی زندگی کو وقف کیا قرآن پاک کی تعلیم کے لیے. اس کے علاوہ ان کے جو ادارہ ہے اس کا نام ہے الرحمہ انسٹیٹیوٹ. آن لائن انہوں نے 2007 میں اپنے سفر کا آغاز کیا تھا. یہاں پر تجوید کی کلاسز ہیں, یہاں پر ترجمے کی ہیں, تفسیر کی کلاسز ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ ٹیکنالوجی, دس از آل اباؤٹ ٹیکنالوجی, ایون یو آر ایٹ ہوم. اور میں ہر آدمی, ہر فیملی کو یہ کہتی ہوں, آج کی بیٹی کل کی ماں, اپنی بیٹی کو یہ تعلیم ضرور دلوائیں. اس لیے نہیں کہ اس نے اپنے سسرال کو جا کے مذہب دکھانا ہے, اس لیے کہ کل کلاں کو آپ کے گرینڈ چلڈرن کی وہ ماں ہے. شی کین ٹیچ ہر چلڈرن اکارڈنگ ٹو قرآن, شی کین لیو ہر لائف اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا, میں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور سنت, پکڑ لو اس رسی کو مضبوطی سے. خدا کرے کہ ہم اپنی بچیوں کو آشنا کرا سکیں اس تعلیم سے, اور اگر بچیاں اس زیور سے آراستہ ہوں گی تو یقیناً وہ اپنے بیٹوں کی تربیت بھی اسی لحاظ سے کریں گی. آئیے ویلکم کرتے ہیں ہماری محترمہ ناجیہ ہاشمی صاحبہ الرحمہ انسٹیٹیوٹ سے. السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, ویری نائس ٹو سی یو. انشاءاللہ اٹس رمضان ٹمارو انشاءاللہ, اور آپ کے پاس ہیوسٹن میں بھی کل رمضان ہے. اٹس اے بلیسنگ آف دا ٹیکنالوجی اینڈ یو ڈیڈ یور ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس. اٹس اے بلیسنگ کہ ہمارے گھروں میں ہم آپ کو اس وقت دیکھ سکتے ہیں, ہم آپ کی ایک اچھی بات کو سن سکتے ہیں. آپ کا جو درس اور تدریس کا سلسلہ ہوگا کل انشاءاللہ فجر میں سحری کے بعد, آپ ہمارے ای آواز ٹیلی ویژن پہ بھی اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. مگر اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, الرحمہ انسٹیٹیوٹ, خود ہمیں ہمارے .org الرحمہ .institute.org, تو محترمہ ناجیہ ہاشمی صاحبہ شیئر کرتی ہیں, تو آپ ان کے ڈفرینٹ کورسز دیکھ سکتے ہیں. یو کین اٹینڈ, یو کین سبسکرائب, اینڈ اٹ ڈزنٹ کاسٹ یو اینی تھنگ. پلیز ہیلپ ٹو پروموٹ گڈ تھنگس. رمضان کی ابتدا ہے, آج کے لحاظ سے آپ ہمیں کیا بتائیں گی قرآن اور سنت کی روشنی میں؟ جی, جزاک اللہ خیرن کثیرا. رمضان کی استقبال کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں, کیونکہ جیسے سب انشاءاللہ تعالی کل رمضان کو دیکھنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر اور سلامتی والا ہمیں دکھائے. تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا, صحابی رسول ہیں, کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو رمضان کے چاند کے استقبال کی ہمت رکھتا ہو اور اس کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی بھی کینہ ہو. تو رمضان کے استقبال کے لیے میں آپ سب سے کہوں گی کہ آج کی تیاری یہ ہے کہ دل سے کینے کو نکال دیں, کسی کے بارے میں بھی کوئی ill feelings ہے ان کو ختم کر دیجئے. تبھی اسی کے ساتھ جب آپ رمضان کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ رمضان واقعی اپنی بخشش والا بھی رمضان بن جائے گا. اور میں آپ کی باتیں سن رہی تھی, ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری ان باتوں کو لوگ لے کر ان کو سمجھیں اور اہمیت بھی دیں. اور اس سے پہلے بھی جو خوفناک قسم کی خبریں آپ نے شیئر کی ہیں, اگر رمضان کی واقعی اسپرٹ ہمارے اندر آ جائے تو ایسے واقعات کبھی بھی ہم نہ دیکھیں. بہت شکریہ. میں اپنی نوجوان نسل کے اوپر بڑا یقین رکھتی ہوں, اور میری ان دنوں میں بہت سارے نوجوان بچیوں اور بچوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے مذہب کو سمجھنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. مگر میری عمر جیسے لوگوں کے لیے میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, انشاءاللہ تبارک و تعالی کل پہلا روزہ ہوگا, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آف کورس کیا مجھے اپنے آپ کو کرنا ہے, کس کس کو کال کر کے معافی مانگنی ہے, یہ نہ ہو کہ اللہ سے معافی مانگ دی اور بندوں کی معافی پیچھے رہ جائے.
बिल्कुल, अगर किसी का दिल दुखाया हुआ है तो जाहिर है उससे माफी भी मांगनी है, और सबसे पहले तो अपने दिल को ही साफ करना है कि दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ना हो, हसद ना हो, किसी के बारे में कोई भी बदगुमानियां या बुराई दिल में वो ना रखें, बस दिल को साफ कर लें और उसके साथ साफ दिल के साथ रमजान शुरू करें, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत जरूर मिलेंगी। सुभान अल्लाह, मतलब दिल को साफ़ करना, अगर किसी से गिला है अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हम रोज़ा रखते हैं और बाज़ औक़ात मैं ये समझती हूँ कि मैंने रोज़ा रख लिया, अल्लाह के लिए रोज़ा रखती हूँ, रोज़े का ख़ास मकसद क्या है वो हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारी भी याद दहानी हो जाए। ऑफ कोर्स वी मस्ट हैव हर्ड इट, बट बाज़ औक़ात रिवीजन मेक्स अ बिग चेंज। जी, रोजे के बारे में ये है कि देखिए इसके बहुत आलो अरफा मकासद हैं और बहुत सारे मकासद हैं, लेकिन सबसे बड़ा मकसद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम में बयान फरमा दिया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किया गया था, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। यानी और तो बहुत सारे मकासद हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो बेनिफिट अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया सबसे टॉप पे तो वो है। तो तकवा क्या चीज है असल में? देखिए, रोजे को ऐसे समझें कि ये तमाम इबादत से ज्यादा यूनिक इबादत है, यानी ये बंदे और उसके रब के दरमियान राजो नियाज है, ये समझ लें आप। इसलिए कि बाकी तमाम इबादत आप देखें, नमाज है, हज है, कुर्बानी है, वो लोग कहीं ना कहीं आपको देख लेंगे, कहीं रियाकारी का उसमें चांस आ सकता है, मगर रोजा वो इबादत है जिसका इंसान को खुद पता है या उसके रब को पता है। आप देखें, आप जाते हैं वुजू करने के लिए, आपने मुंह में पानी भरा हुआ है और आपका हलक खुश्क है। अब ऐसे वक्त में एक इंसान को वो कौन सी चीज है जो बाज रखती है कि वो चंद घूंट अपने हलक में उतार ले? क्या चीज है वो? सिर्फ खौफ खुदा है ना। खौफ खुदा आ जाए अगर इंसान के अंदर, तो इसी को तकवा कहते हैं कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को भी दबा ले, उनको भी पीछे कर ले, सिर्फ एक अल्लाह ताला के डर की वजह से, सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर कि मेरी ख्वाहिश बाद में है, अल्लाह की मर्जी पहले। अब इसके बाद अगर ये तकवा हम अटेन कर लें, जिसकी तरबियत अल्लाह ताला हमें इस महीने में देता है, तो ये हमारी पूरी जिंदगी पे असरअंदाज होता है। आप ख्वा एक डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर हैं, एक मैकेनिक हैं, एक घर में रहने वाली एक मदर हैं, या आप एक बेबी सिटर हैं, या आप केटरिंग करती हैं, कोई किसी मैदान में भी, आपको फिर ये नहीं होगा कि मेरा कस्टमर मुझे देख रहा है कि नहीं, उसको कितना पता है, उसको पता हो ना हो, अगर मैं कहीं डंडी मार रहा हूं या कहीं कुछ हेरा फेरी कर रही हूं तो मेरे अल्लाह को पता है। यही सबक हमें रोजा सिखाता है। और ये जितनी अभी आपने ये जराइम की बातें अभी बताई हैं जो हो रहे हैं, तो आप देखें कि अगर तकवा हो इंसान के अंदर, तो कौन सा इंसान ऐसे जुर्म कर सकता है? फिर तो अल्लाह ताला की नजरों का एहसास उसको बाज रखेगा। और रोजा जो हम रखने जा रहे हैं वो भी आप देखें, इमाम इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं कि रोजे के भी 3 दर्जात हैं, 3 स्टेजेस हैं। अब हम सारे देख लें हम कौन सा वाला रोजा रखते हैं। पहला दर्जा आम लोगों का है। आम लोग जो रोजा रखते हैं वो क्या है? खाने पीने से और अपनी शर्मगाह की ख्वाहिश से अपने आप को बचा के रखना, ये तो एक आम बंदे का रोजा है। एक फरमाया इससे ऊपर का दर्जा है, वो खास लोगों का रोजा होता है। वो लोग अपनी आंख का भी रोजा रखते हैं, कान का भी, जुबान का भी, हाथ पैर का भी। ये नहीं कि रोजा रखा हुआ है साथ झूठ चल रहा है, रोजा रखा हुआ है साथ हेरा फेरियां हो रही हैं, रोजा रखा हुआ है साथ चुगलियां गीबतें हो रही हैं, धोखाधड़ी हो रही है, ये नहीं। फिर रोजा है तो सारा रोजा है, पूरे आज़ा का रोजा है। ये नहीं कि कानों से कुछ सुन रहे हैं ऐसी चीज या आंखों से कोई ऐसी चीज देख रहे हैं। ये फिर खास लोगों का रोजा हो जाता है जो अपने पूरे जिस्म का रोजा रखते हैं। और कुछ है जो खास रोजा है। तो इमाम इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं कि जो खास रोजा है वो यानी अपने दिल को सारी ऐसे अफकार से, ऐसी बातों से, ऐसी सोचों से
پاک رکھا جائے جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہوں، غافل کرنے والی، اپنا دھیان اللہ کی طرف لگایا جائے. یہ ٹاپ کا روزہ ہے. اب ہم سب سوچیں کہ ہم کون سا والا روزہ رکھتے ہیں، عام لوگوں والا، خاص لوگوں والا، یا خاص الخاص لوگوں والا. جبکہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ شوق ہوتا ہے کہ ہم سب سے ٹاپ پہ ہوں، تو روزے میں بھی سب سے ٹاپ پہ رہنے کی کوشش کیجیے. بہت پیاری آپ نے بات کی، مگر میں پھر تو میرا خیال ہے میں جھوٹ نہیں بولتی. الحمدللہ میں 5ویں کلمے پہ یقین رکھتی ہوں. استغفر اللہ رب من کل ذنب اذنبت عمدا او خطا سرا او علانیۃ. تو میرا اللہ معاف کرنے والا ہے. مگر کاروبار میں جب ہم آتے ہیں تو دن میں سارا دن کام کرنا پڑے گا، رات کو نیند بھی بہت زیادہ آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات زندگی کی مشکلات مسائل کے بیچ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو 10 خیال آ جاتے ہیں. عامر نے آج کہا نہیں مانا، شازیہ نے کہا نہیں مانا، آج یہ ہو گیا، آج یہ پیمنٹ جانی ہے. تو بعض اوقات ہماری نمازوں کے بیچ میں سے بھی یکسوئی کم ہو گئی ہے. تو میں کل سے اپنے ساتھ جنگ لڑ رہی ہوں. شوڈ آئی لیو آفس اینڈ اسٹے ایٹ ہوم آل رمضان؟ پھر میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے تو دنیا چھوڑنے کا کہا ہی نہیں. اللہ نے جی کہا دنیا میں رہ کے اللہ کا کام کرو. اب آپ بالکل. میری نمازوں میں اخلاص کے بارے میں مجھے کچھ سمجھا دیجئے گا، کیسے میں دین اور دنیا میں توازن رکھوں؟ جزاک اللہ خیرن کثیرہ. یہ وہ سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا ہے کہ نمازوں میں سب کو ہی آج کل پرابلم ہے. ہم سب اس سے سٹرگل کرتے ہیں. اور ایک تو یہ بھی کہ ہمارے فوکس جو ہے نا، مائنڈ فلنس، یہ کم ہو گئی ہے. ہمارا ذہن اتنا ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے کہ نماز میں ہمارا خشوع ختم ہو چکا ہے، توجہ ختم ہو چکی ہے. اسی وجہ سے نماز کا شوق نہیں رہا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا. تو اب ہم سوچتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہم نماز سے بھاگتے ہیں، اور اگر پڑھ بھی لیں تو اتنی روکھی پھیکی نماز ہوتی ہے کہ وہ مزہ نہیں آتا. تو کیا بات ہے، اصل میں ہمیں نماز کا پتہ ہی نہیں کہ نماز میں ہم کہہ کیا رہے ہیں. ہم نماز کا ترجمہ سیکھیں، اس کی تشریح سیکھیں، تو ہمیں انشاءاللہ نماز میں مزہ آنے لگے گا. اور اسی لیے یہ جو ہمارا رمضان کا پروگرام آپ کے چینل سے انشاءاللہ تعالی سحری کے وقت بھی اور شام میں بھی براڈ کاسٹ ہوگا، تو اس میں نماز کے اوپر خاص طور پہ فوکس کیا جائے گا. اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ہم کیا پڑھتے ہیں نماز میں، اس کا میننگ کیا ہے، اس کے پیچھے ایکسپلینیشن کیا ہے. تو آپ کو انشاءاللہ نماز کا مزہ آئے گا. اور دوسرے نماز کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں جب تک کہ آپ سیٹسفائی نہیں ہو جائیں، آپ دوسری پوزیشن میں نہ جائیں، ایک جگہ پہ ٹھہر جائیں. تو پھر تھوڑا سا ذہن کو فوکس کریں. اور تھوڑی دیر پہلے سے کیوں صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ وضو کرنے لگتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے حاضری دینے کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں. سبحان اب اللہ. ہمارا دھیان اس وقت بھی، وضو کے وقت بھی کہیں اور ہوتا ہے. اس کے بعد نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو تب ظاہر ہے وہی سوچ لے کے ہم مصلی پہ آ جاتے ہیں. تو ہماری سب کے ساتھ یہ پرابلم ہے، یہ ایک بندے کا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کو سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. ہم اپنی نمازوں میں کیا کہتے ہیں اور نماز ہے کیا چیز اصل میں. یہ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہیں، اور اس میں نہ مزہ آئے تو پھر دیر از سم تھنگ رانگ دین. تو اس لیے آپ ضرور اس پروگرام کو سنیے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی نماز میں اپنے لطف آنے لگے گا. بہت شکریہ. اور مجھے یاد ہے کہ میں پہلا حج کیا تھا، آئی واز اسٹوڈنٹ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ میں نے کیا تھا. بیکاز مجھے پتہ ہے کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ مزدلفہ میں جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن بھی ریکگنائز کریں گے. پھر میں نے کہا لمیہ میں نے تو مزدلفہ کو بھی نہیں چھوڑنا. پھر میں نے کہا میں نے لمیہ بیٹے کو بھی نہیں چھوڑنا. تو اب مجھے حج نہیں کرنا. اب اللہ کرے کہ میں کسی اور کی آنکھوں کے ساتھ کعبہ شریف دیکھوں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہاں میں نے پہلا حج کیا نا، تو اب حج کرنے گئی نا تو ساروں نے کہا بھائی ہوں تو مرن دے قریب تھے، سارے نے حج کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، معافی موفی مانگنی ہے. تو ینگ ہوڈ مین، آئی ایم لوکنگ ایٹ یو، ماشاء اللہ ینگ پرسن، اللہ نے سیدھا رستہ دیا اور آپ نے اپنی زندگی کو قرآن کے لیے وقف کیا. جزاک اللہ خیرن. اللہ تبارک و تعالی ہر ماں باپ کو اتنی خوبصورت اتنی پیاری اولاد دے جن کی تربیت اتنی اچھی ہو. مجھے آپ اپنی ویب سائٹ کا بتائیے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں آج رات کو 9 بجے کے بعد eAwaz.com پہ قرآن پاک کا لفظی متن پہلے سپارے سے شروع ہوگا.
اور رمضان کے لیے اپنے آپ کو مختص کیجیے گا. میری آپ سے یقین ہے کہ میری ٹیم نے ای آواز پہ آپ کے لیے بہترین پروگرام ترتیب دیے ہیں. کل صبح جب آپ نے روزہ رکھنا ہے اور روزہ رکھتے وقت اس وقت اگر آپ ای آواز پہ آئیں گے تو ہم احسان مند ہیں, ہم شکر گزار ہیں الرحمہ.org کے. الرحمہ.org کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنی لائیو نشریات کا حصہ بنایا اور یہ نشریات ہمارے لسنرز تک پہنچیں گی. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, اس کو ہم رپیٹ بھی کریں گے. محترمہ قابل احترام ناجیہ ہاشمی صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. آپ اپنی الفاظ میں ایک بار اپنی ویب سائٹ کے بارے میں ضرور بتائیے, کون کون سے کورسز ہیں اس کا بھی بتا دیجیے. جی, الرحمہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ایکچولی جو ویب سائٹ ہے یہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی, www.arrahma.org. اور ہماری یونیک ایک بات یہ ہے کہ میں بھی میرا علم ناقص ہوں, لیکن میرے علم میں ابھی تک کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ فیس کے بغیر پڑھایا جا رہا ہو سبحان اور اللہ. کرائی جا رہے ہوں. اس ادارے میں ایک پیسہ بھی فیس نہیں لی جاتی. 2007 سے اب تک الحمدللہ جتنے بھی کورسز ہیں تمام کے تمام فری ہیں. بیسیکلی میں خود بھی پڑھاتی ہوں اور پھر اور بھی علماء کی ہم خدمت حاصل کرتے ہیں, اور الحمدللہ کہ ہم ان کو اپنی پاکٹ سے ہی پے کرتے ہیں, لیکن کبھی بھی ہم نے اسٹوڈنٹ سے کبھی بھی کچھ چارج نہیں کیا. تو کسی کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے فیس کا, بس آئیں اور دین کی تعلیم حاصل کیجئے, قرآن کو سمجھیے. ہمارا ایم یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو ہر ایک انسان سمجھے, ہر بندے کے گھر تک یہ کلام پہنچ جائے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ہمارے اوپر یہ قرض ہے کہ ہم اس کو ادا کریں. اگر ہم اس کے بغیر مر گئے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ کے ہمارے سے سوال ہوا کہ تم نے اتنی ڈگریاں حاصل کر لی, تم نے اتنی دنیا میں کام کر لیے, تمہیں اتنے موقع ملے, زندگی اتنی ملی, کتنے سال ہم جیتے, کتنے دن, کتنے مہینے, کتنے گھنٹے ہیں اس میں, لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے تم نے ذرا بھی وقت نہ نکالا, تو کیا جواب دیں گے؟ ہر کوئی اپنا جواب خود تیار رکھے. اور ہمارے یہ سارے کورسز اتنے فلیکسیبل ہیں الحمدللہ کہ کوئی بھی خاتون بچوں کے ساتھ, جابس کے ساتھ الحمدللہ ان کو بہت بآسانی کر سکتی ہے. تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو پھر ہم کیوں پیچھے ہوں, اپنے آپ کو نیکی میں آگے کریں. یہ تو رمضان تو ویسے ہی قرآن کا مہینہ ہے, تو ہمارے کورسز کو جوائن کیجئے. ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے اور اس کو صدقہ جاریہ بنا دیں. جزاک اللہ خیر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. رمضان المبارک میں یہ پروگرام ضرور دیکھیے گا, اور یہ بالکل وہی ہے کہ اچھی صحبت ہوگی تو اچھی چیز ہی ہمارے نصیب. انسان کا آٹومیٹکلی بندہ اس طرف کو چلنا شروع کر دیتا ہے. محترمہ قابل احترام ناجیہ ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیوسٹن سے, الرحمہ.org. آپ کا شکریہ, جزاک اللہ فار یور ٹائم اینڈ ایفرٹ. ول سی یو ٹمورو مارننگ سحری کے قریب. تھینک یو. بہت شکریہ. الرحمہ.org. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.